میں برادر عزیز محترم مظہر اقبال صاحب اور محترم ندیم بٹ صاحب اور حضرت مولانا صاحبزادہ گلزار رسول صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ میرے لیے یہ بات سعادت کا باعث ہے کہ میں ایک بار پھر اپنے استاذی المکرم زید مجدہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ان محافل میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے نہیں آتے اور بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی امیر نہیں آتے مگر غریب پہنچ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ بزام خیش کئی پڑھے لکھے نہیں آتے مگر ناخواندہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ رب العزت کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے اور اس کے محبوب کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے تو پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ ارباب بصیرت کا ارشاد ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ بخشش میں دیر نہیں لگتی، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے گھر جانے کے بعد اس بخشش کو بچا کے کون رکھتا ہے۔ اگر فجر چھوڑ دی تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی، اگر ظہر چھوڑ دی تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی۔ کسی منصب کا پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ کہنے کو تو ہر سال 45-50 لاکھ لوگ حاجی بنتے ہیں، مگر ان میں سے کتنے ہیں جو پلٹ کے آ کے پھر اپنے حج کو بچا کے رکھتے ہیں؟ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا پھر اسے بچا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خوشی کا کوئی کنسپٹ اور تصور نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ کل اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے، کس سے؟ میرے بندوں سے۔ میرے حبیب آپ فرما دیجیے، کس سے؟ اپنی امت سے۔ اور کیا فرما دیجیے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ اور فضل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ملنے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرنا۔ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی منانا۔
اور یہ پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی اور سے کہ یہ خوشی منانا کیسا ہے. فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ جمع کر رہے ہو دنیاوی مال و متاع، اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے. جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ آیت یاد کر لیں، یا اس کا ترجمہ یاد کر لیں، یا اس کا مفہوم یاد رکھ لیں. جب کوئی پوچھے کہ حضور کا جشن میلاد کیوں مناتے ہو، تو آپ بتا سکیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی منا. بالکل دو اور دو چار کی طرح اس طرح نتیجہ نکلتا ہے. اس طرح نتیجہ سامنے ہے، جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی منا. اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن حکیم کی سب سے اتھینٹک اور نمبر 1 تفسیر وہ ہوتی ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو جائے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصے کی خود تفسیر کر دیتا ہے. قرآن نے حکم دیا کہ اللہ کا فضل ملے تو خوشی منا. اب قرآن ہی سے پوچھیں گے کہ اللہ کا فضل کون ہے، تو قرآن نے بتایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. فضل کبیر کون ہے؟ حضور کی ذات. اور حکم کیا ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ، اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تو اللہ کی رحمت کون ہے؟ تو قرآن نے بتایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ رحمت بھی حضور کی ذات اور فضل بھی حضور کی ذات. اور حکم کیا دیا کہ فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. اور تمہارا یہ خوشی منانا ہر دنیاوی مال و متاع کے جمع کرنے سے بہتر ہے. اب یہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ کلام اللہ کا ہے. بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کل سے لے کر ہوا خیر مما یجمعون تک، یہ سب اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العزت نے اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے خود اپنے حبیب کو وسیلہ بنایا. لوگ پوچھتے ہیں کہ وسیلہ کہاں سے ثابت، تو وسیلہ یہاں سے ثابت. یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے وہیں سے حضور کا وسیلہ ثابت ہو رہا ہے کہ کل کے بعد کی بات خدا کی ہے. کرنا بندوں سے چاہتا ہے مگر خود اپنے حبیب کو وسیلہ بناتا ہے. تو حضور کو وسیلہ اپنا ہم نے نہیں بنایا، ہمارے خدا نے بنایا. پیغمبر کی جو ذات ہے اس کے 2 آسپیکٹ ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں ان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہتین، کہ نبی کی ذات کی 2 طرفیں ہوتی ہیں. نبی کی ذات کی 2 جہتیں ہوتی ہیں. پیغمبر کی ذات کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو خدا سے ملا ہوتا ہے اور دوسرا پہلو اس کی مخلوق سے ملا ہوتا ہے. اب جن لوگوں نے نبی کو اپنی سطح پہ اتار کے اپنی مثل سمجھا وہ مقام نبوت نہ پہچان سکے. پیغمبر کی ذات کے 2 آسپیکٹس ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو خدا سے ملا ہوتا ہے اور دوسرا پہلو اس کی مخلوق سے ملا ہوتا ہے. اسی پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا کہ حضور ادھر رب سے ملے ہیں اور ادھر مخلوق میں شامل ہیں. ایک پہلو خدا سے ملا ہے اور دوسرا پہلو اس کی مخلوق سے ملا ہے. لیکن دونوں پہلوؤں میں حضور کی حیثیت کیا ہے؟
کہ جو پہلو خدا سے ملا ہے اس پہلو سے کیا کرتے ہیں؟ من جہت یاخذ من اللہ. اور جو پہلو مخلوق سے ملا ہے اس پہلو سے کیا کرتے ہیں؟ من جہت یؤتی الی الخلق. کہ جو پہلو خدا سے ملا ہے اس پہلو سے ہر شے خدا سے لیتے ہیں، اور جو پہلو مخلوق سے ملا ہے اس پہلو سے ہر شے امت کو دیتے ہیں. پیغمبر کا یہ ہاتھ دستے سوال بن کر اللہ کی بارگاہ میں یوں چھایا، یوں اٹھایا، اور پیغمبر کا یہ دوسرا ہاتھ دستے رحمت بن کر مخلوق کے سروں پہ یوں چھایا ہے. ادھر سے ہر شے لیتے ہیں، ادھر مخلوق کو ہر شے دیتے ہیں. آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ پیغمبر رب کا منگتا ہوتا ہے اور پیغمبر امت کا داتا ہوتا ہے. رب کا منگتا ہوتا ہے اور امت کا داتا ہوتا ہے. امت کو ہر شے نبی سے ملتی ہے. حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ من خدائے عز و جل را برائے عام دوست امیددارم کہ او رب محمد است، کہ میں رب کو رب مانتا اس لیے ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پہچان ہی حضور کے در سے ہوئی ہے. اس لیے کہ وہ برزخ کبریٰ ہیں، ان کا ایک پہلو خدا سے ملا ہے اور دوسرا پہلو مخلوق سے ملا ہے. تو امت کے داتا ہیں اور خدا کے منگتا ہے. یہ منصب اگر ذہن میں رہے تو کوئی شخص حضور کو اپنی مثل نہیں سمجھ سکتا. تو امام الانبیاء کو غلاموں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. ان لفظوں پہ غور کریں نا، ان میں ایک شرط پائی جا رہی ہے. بعض لوگ خوشی نہیں مناتے ہیں اور خوشی منانے کو غلط سمجھتے ہیں. وہ منا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں شرط ہے کہ خوشی وہ کرے جس پر فضل ہو. ان لفظوں پہ غور کریں تو ایک شرط نظر آ رہی ہے. خوشی وہ منائے جس پر فضل ہو، خوشی وہ کرے جس پر رحمت ہو. تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ یاد رکھو، بد عقیدہ لوگوں پر نہ خدا کا فضل ہوتا ہے نہ خدا کی رحمت ہوتی ہے. اگر خدا کا فضل نہ ہو تو شیخ القرآن ہو کے بھی خوشی نہیں مناتے ہیں. اگر رب کا فضل نہ ہو تو شیخ الحدیث ہو کے بھی خوشی نہیں مناتے ہیں. اور اگر رب کا فضل ہو جائے تو ٹانگے والا بھی مناتا ہے اور ریڑھی والا بھی مناتا ہے. شرط ہے جس پر فضل ہو وہ خوشی منائے، جس پر رحمت ہو وہ خوشی منائے. اور آگے کیا فرمایا؟ وہ خیر مما یجمعون. جو کچھ دن دولت، اللہ حضرت نے ترجمہ کیا، جو کچھ دن دولت یعنی دنیاوی مال و متاع جمع کر رہے ہو نا، اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے. جو جوڑ رکھا ہے اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے. آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں. امام الانبیاء کے غلام القرآن بتا رہا ہے کہ پوری دنیا میں جمع کرنے والوں نے جو تجوریوں میں جمع کر رکھا، جو بینکوں میں جمع کر رکھا، اللہ فرماتا ہے وہ سارا جمع شدہ وہ بہتر نہیں. مزدور کا وہ 1 روپیہ اس سم سے بہتر ہے جو یار کے میلاد پہ خرچ ہو رہا ہے. وہ خیر مما یجمعون، جو جمع کر رہے ہو اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے. ہم جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اگر قبول ہو گئے تو اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے. جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں فقہا نے اعمال کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جو ظنی القبول کے درجہ پر ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو قطعی القبول کے درجہ پر ہیں. ظنی القبول ان عملوں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہ اعمال مقبول ہیں. گمان رہتا ہے. ظن کہتے ہیں گمان کو. گمان رہتا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں، ہو سکتا رد ہو جائیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جو قطعی القبول کے درجے پر ہے کہ کرنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ عمل مقبول ہے. تو 2 قسم کے اعمال ہیں قبولیت کے اعتبار سے. اب مجھے بتائیے زندگی بھر نماز پڑھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری نمازیں مقبول ہیں؟
عمل بہت بڑا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی تاکید آئی ہے، لیکن قبولیت کے اعتبار سے ظن کے درجے پہ بڑا ہے۔ گمان رہتا ہو سکتا ہے نمازیں قبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ زکوٰۃ بہت بڑا عمل ہے، مگر زندگی بھر زکوٰۃ دینے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری زکوٰۃ مقبول ہے۔ عمل بہت بڑا ہے مگر ظن کے درجے پہ بڑا ہے۔ زندگی بھر حج کرنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میرے حج مقبول ہے۔ عمل بہت بڑا ہے مگر ظن کے درجے پہ بڑا ہے۔ زندگی بھر روزے رکھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میرے روزے مقبول ہے۔ عمل بہت بڑا ہے مگر ظن کے درجے پہ کھڑا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، دو عمل ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے۔ نمازی کی نمازیں رد ہو سکتی ہیں، روزہ دار کے روزے رد ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے، حج کرنے والے کے حج رد ہو سکتے ہیں، پیشانی پہ بنے ہوئے سجدوں کے دام ٹھکرائے جا سکتے ہیں، زندگی بھر کی تبلیغ دین رد ہو سکتی ہے، بڑے بڑے شیخ القرآن مردود ہو کے مر سکتے ہیں، مگر دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی، نہ مصطفیٰ پر درود رد ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ کا میلاد رد ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں قطعی القبول کے درجے پر، نہ درود رد ہوتا ہے نہ حضور کا میلاد رد ہوتا ہے۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے ایک گر کی بات بتا دی، جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو عمل جو رد ہو سکتے ہیں اگر چاہو کہ وہ بھی رد نہ ہونے پائے تو پھر ان عملوں کے آگے پیچھے کملی والے پہ درود پڑھ لیا کرو۔ میرا عنوان کچھ اور تھا، سٹیج تک پہنچنے کا، تو یہاں معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے میلاد پہ کچھ ویڈیو بنا کے وائرل کی ہے، تو میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کا میلاد سب سے پہلے کس نے منایا اور کیسے منایا۔ اب سننا غور سے، امام الانبیاء کے غلام، اب سوال پیدا ہوا نمازیں رد کیوں ہو سکتی ہیں، درود رد کیوں نہیں ہوتا، حج و زکوٰۃ رد کیوں ہو سکتے ہیں، میلاد رد کیوں نہیں ہوتا۔ جب آپ یاد کر گئے اللہ رب العزت ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، وہ خود نماز پڑھتا ہے، وہ ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، خود حج کرتا ہے، وہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، خود زکوٰۃ دیتا ہے، وہ ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، خود روزے رکھتا ہے، وہ سحری اور افطاری کرنے سے پاک، مگر وہ ذات جانتی تھی، اس کا علم ہر زمانے پہ محیط کہ ایک وقت آئے مخلوق کے دلوں میں ارمان کرتے ہیں، مولا کوئی عمل کو بنا دیتا، تو بھی کرتا ہم بھی کرتے، پھر آواز آنے لگی میرے بندو نمازیں تم پڑھو میں نہیں پڑھتا، روزے تم رکھو میں نہیں رکھتا، حج تم کرو میں نہیں کرتا، زکوٰۃ تم دو میں نہیں دیتا، اگر کسی عمل میں میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو پھر میرے حبیب پہ درود تم بھی پڑھو میں بھی بھیج رہا ہوں، یار کا میلاد تم بھی مناؤ میں بھی منا رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے شریعت نہیں سمجھی، وہ میلاد پر احترام کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، دلائل کی دنیا میں مات کھا چکے، اب ویڈیو بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حبیب کا میلاد خود بنایا، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے محبوب پر درود و سلام خود بھیجا۔ اور دوسری دلیل یاد رکھیے، ہماری نماز میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ فرماتا ہے وہ کمی خود پوری کرو۔ مثلا نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا تو حکم یہ ہے سجدہ سام سے اس کمی کو خود پورا کرو۔ تمہارے حج میں کوئی عیب رہ گیا تو اس حج کو خود، اس عیب کو خود دور کرو، سجدہ سے کوئی کمی رہ گئی کمی خود پوری کرو۔ تمہارے زکوٰۃ کے عمل میں کوئی کمی رہ گئی تو خود پوری کرو، اس لیے کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔
اللہ فرماتا ہے تمہارے حج میں کمی رہ گئی تو خود پوری کرو، اس لیے کہ میں حج نہیں کرتا۔ تمہارے سجدوں میں کمی رہ گئی خود پوری کرو، اس لیے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ روزے میں کمی رہ گئی تو خود پوری کرو، اس لیے کہ میں روزے نہیں رکھتا۔ لیکن اے میرے حبیب کے غلاموں، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، آنکھیں بند کر کے یار کا میلاد مناؤ۔ جو کمی رہ گئی میں پوری کر دوں گا کہ یار کا میلاد میں خود منا رہا ہوں۔ اور دیے نا پار دیے، اور دیے نا پار دیے، یعنی ڈوبے بیڑے تار دیے۔ عالم ہو یا جاہل، پرہیزگار ہو یا گنہگار، آنکھیں بند کر کے میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ جو کمی رہ گئی میں پوری کر دوں گا کہ یار پہ درود و سلام میں خود بھیج رہا ہوں۔ حضور پر درود بھیجنا اللہ کی سنت، اور امام الانبیاء کا میلاد منانا اللہ کی سنت۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے محبوب کا میلاد کیسے منایا۔ امام الانبیاء کو غلام ہم جلوس نکالتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ یہاں سے ثابت ہے جہاں سے ابھی میں سنانے لگا تھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، حضور کی امی جان فرماتی ہیں، جن کے گھر میں میلاد ہوا، جن کے گھر سے میلاد شروع ہوا، وہ فرماتی ہیں رأیت الملائکۃ افواجا، کہ میں نے میلاد کے وقت، حضور کی ولادت کے وقت اپنے کچے حجرے پر نوری فرشتوں کی فوجیں کھڑی دیکھی ہیں۔ عربی خاص سینس میں استعمال ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ میں نے فرشتوں کی افواج دیکھی ہیں۔ رأیت الملائکۃ افواجا، فرشتوں کی فوجیں دیکھی ہیں اپنے حجرے پر۔ فوج کی جمع ہے افواج۔ لفظ فوج میں اتنی وسعت ہے کہ اس میں بھی لاکھوں فوجی آ جاتے ہیں۔ صرف فوج بولے نا، اس سے مراد ایک فوجی نہیں ہوتا، اس سے مراد پوری آرمی ہوتی ہے۔ لفظ فوج میں بھی اتنی وسعت ہے، اور افواج فوج کی جمع ہے افواج۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے فوج نہیں دیکھی، افواج دیکھی ہیں، فوجیں دیکھی ہیں۔ کب؟ میلاد مصطفیٰ کے وقت لفظ افواج کو استعمال کیا۔ یہ کیوں فرمایا کہ میں نے فرشتوں کی فوجیں دیکھی ہیں؟ کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی بھیڑ دیکھی یا فرشتوں کا میں نے ہجوم دیکھا۔ کوئی عربی کا اور لفظ استعمال کر لے۔ یہ کیوں فرمایا کہ میں نے افواج دیکھی؟ امام الانبیاء کو غلام امام سیوطی لکھتے ہیں، افواج کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ فوج ہمیشہ ایک ڈسپلن سے کھڑی ہوتی ہے، قطاریں بنا کے کھڑی ہوتی ہے۔ فوج میں ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، فوجی ہمیشہ ڈسپلن سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت آمنہ بتا رہی ہے کہ میرے لال کی سلامی کے لیے وہ جو نوریوں کا جلوس نکلا تھا، وہ کوئی بے ہنگم جلوس نہیں تھی، کوئی بے ترتیب جلوس نہیں تھا، وہ سب قطاریں بنا کر تاجدار کائنات کو سلامی دینے آئے تھے۔ قطاریں بنی تھی۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ دنیا میں مزاج بنے گا کہ جب ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں جائے گا تو وہاں کی افواج اسے سلامی دیں گے۔ آپ خبروں میں سنتے ہیں فلاں حکمران آیا اور افواج پاکستان میں اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا، پاکستان کی فوج نے اس کو سلامی دی اور 21 توپیں چلائی گئی، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ یہاں آرمی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں باقاعدہ میوزک اور موسیقی سکھائی جاتی ہے، ڈھول ڈمکے بجانے سکھائے جاتے ہیں کہ جب سلامی دی جاتی ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آرمی قطاریں بناتی ہے، ڈھول ڈمکے بجتے ہیں، میوزک اور موسیقی ہوتی ہے اور 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ اللہ جانتا تھا، اس کا علم ہر زمانے پہ محیط کہ ایک وقت آئے گا اس طرح بادشاہوں کو سلامی دی جائے گی۔ تو فرمایا آج آمنہ کے حجرے میں ایک ملک کا بادشاہ نہیں، میری پوری کائنات کا حکمران جا رہا ہے۔
کس کی سلامی کے کہ خاکی نہیں نوری بھیجے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جلوس امام الانبیاء کے میلاد کا اللہ نے نکلوایا اور نوریوں سے نکلوایا۔ اور ایک اور بات سنیے کہ فرشتوں کی قطاریں کیسے بنتی ہیں۔ امام سیوطی نے لکھا ہم انسان ہیں، ہماری قطار کے دو طریقے ہیں۔ ایک اس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو کاندھے سے کاندھا ملا کے قطار بن جاتی ہے، اور دوسرا جب بینک میں بل جمع کروانے جائیں تو قطار بنتی ہے۔ تو ہماری قطار انسانوں کی یوں دو طریقوں سے بنتی ہے۔ تو فرشتوں کی قطار کیسے بنتی ہے؟ وہ نوری مخلوق ہے۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتہ ایک یوں کھڑا ہوتا ہے، دوسرا اوپر یوں ہوتا ہے، تیسرا اوپر یوں ہوتا ہے، چوتھا اس سے اوپر ہوتا ہے۔ تو حضرت آمنہ بتا رہی ہیں کہ فرشتوں کی افواج آئی تھی کچے حجرے پر تاجدار کائنات کو سلامی دینے کے لیے، اور وہ کتنا لمبا جلوس تھا کہ اس کا ایک سرا آسمانوں میں تھا اور دوسرا سرا آمنہ کے حجرے کو سلامی دے رہا تھا۔ اللہ امام الانبیاء کے میلاد کا پہلا جلوس خود خدا نے نکلوایا ہے اور نوریوں سے نکلوایا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ قبلی والے کے میلاد کا جلوس نکالنا یہ ناریوں کا نہیں نوریوں کا طریقہ ہے۔ یہ شرک و بدعت نہیں، معصوم فرشتوں کی سنت۔ جلوس سب سے پہلے کس نے نکلوایا؟ اللہ نے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہم چراغاں کرتے ہیں، آپ نے چراغوں کر رکھا ہے، گھروں پہ چراغاں ہے، مسجدوں پہ چراغاں ہے، محفلوں میں چراغاں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت؟ اب یاد رکھیے یہ یہاں سے ثابت۔ اس وقت جو خواتین حجرے میں موجود تھی نا حضرت آمنہ کے پاس، ان میں سے ایک حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ بھی تھی۔ وہ کسی کام کے لیے حضرت آمنہ کے سین میں گئے، پھر دوڑ کے اندر آ گئے، ڈری ہوئی لگتی تھی، گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ اندر جو خواتین تھی انہوں نے پوچھا عثمان کی ماں کیا ہوا؟ تو سیل میں گئی تھی، گھبرا کے اندر کیوں آ گئی؟ اب ان کے لفظ کیا تھا؟ وہ فرمانے لگی سہیلیوں معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، میں نے آمنہ کے سین میں عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ اب ان کے لفظ ہیں، فرماتی ہے فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَجَلَّىٰ، کہ وہ ستارے جو اس سے پہلے آسمانوں پر چمکتے تھے آج آمنہ کی دیواروں پہ چمک رہے ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ ستارے آج تک نیچے نہیں آئے، آج کیوں آئے تھے؟ اس کے سوا کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، کوئی وجہ بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں آئے تھے۔ میرے رب کو معلوم تھا کہ محبوب کے غلام محبوب کے میلاد کی خوشی میں چراغاں کریں گے، تو فرمایا گھبراؤ نہیں، یار کا پہلا چراغاں میں خود کروا رہا ہوں، ستارے آمنہ کی دیواروں تک میں لاتا ہوں۔ اور ان کے لفظ ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کا، فرماتی ہے لخشیت تو میں ڈر گئی کہ اتنے قریب ستارے آئے ہوئے ہیں کہ میرے اوپر نہ گر جائیں۔ آمنہ کے حجرے پر، آمنہ کی دیواروں پر یہ پہلا چراغ ہے جو خود خدا نے کیا ہے۔ اب آپ کے ایمان کی مزید جلا کے لیے ایک بات اب کرنے لگا ہوں۔ امام الانبیاء کے علماء، میں سوچتا رہا اس پر، تو اس کا جواب سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ یہ سائنٹیفک ڈسکوریز کا دور ہے، یہ سائنٹیفک انوینشنز کا دور ہے، یہ سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے۔ اس وقت سائنس اپنے نقطۂ عروج پہ ہے۔ سائنس کیا بتاتی ہے کہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے، اگر پوری زمین پہ آ جائے تو زمین پہ خول چڑھ جائے گا، زمین کورڈ ہو جائے گی، زمین پہ ڈھکن چڑھ جائے گا۔ ایک ستارہ اس پوری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، یہ سائنس بتا رہی ہے۔ کئی ریئلٹیز ایسی ہیں جو سائنس نے آج سامنے رکھا کہ ایک ستارہ پوری زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ اب سوچئے کہ اگر ایک ستارہ اس پوری زمین سے کئی گنا بڑا ہے
تو ایک ستارہ حضرت آمنہ کے کچے حجرے سے کتنا بڑا ہوگا؟ اگر زمین پر ایک بھی آ جائے تو کافی ہے. لیکن عثمان بن ابی العاص کی والدہ کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے انظر الی النجوم تدلی، میں نے نجم نہیں دیکھا، ستارہ نہیں دیکھا، ستارے دیکھے. نجم کی جمع ہے نجوم. ایک ستارہ نہیں آمنہ کی دیواروں پر، میں نے کئی ستارے دیکھے. تو سوال یہ ہے کہ جب ایک ستارہ اتنا بڑا ہے تو وہاں ستارے آئے کیسے؟ ایک ستارہ پوری زمین کے لیے کافی ہے، تو آمنہ کے کچے حجرے پر پھر ستارے کیسے آئے؟ تو امام الانبیاء کو غلام، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ستاروں تم اپنے گھر میں جتنے بڑے ہو اتنے ہی بڑے ہو، لیکن جب یار کی چوکھٹ پہ اترو تو بڑے بن کے نہیں، چھوٹے بن کے جانا. اپنے مقام پر بڑے صحیح ستاروں، لیکن جب یار کی چوکھٹ پہ اترنا، دیکھو چوکھٹ کس کی ہے، دیکھو دہلیز کس کی ہے. دہلیز مصطفیٰ پہ اترنا ہے تو بڑا بن کے نہیں، چھوٹے بن کے جانا ہے. کیونکہ اس چوکھٹ پر جو چھوٹا بنتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے. اس چوکھٹ پر گرنے والے ہی بڑے بنتے ہیں. جو چھوٹا بنا تھا، ہمیں تاریخ بتا رہی ہے، وہ شمس الدین تھا، جب بڑا بنا تو شمس العارفین بنا. اس چوکھٹ پہ جو چھوٹا بنا محمد باہو تھا، جب بڑا بنا تو سلطان العارفین بنا. اس چوکھٹ پہ جو چھوٹا بنا معین الدین تھا، جب بڑا بنا تو غریب نواز بنا. اس چوکھٹ پہ جو چھوٹا بنا وہ فرید الدین تھا، جب رب نے بڑا بنایا تو گنجے شکر بنا. اس چوکھٹ مصطفیٰ پر جو چھوٹا بنا علی حجویری تھا، رب نے بڑا کیا تو داتا گنج بخش بنا. اس چوکھٹ پہ چھوٹا بننے والا احمد رضا تھا، جب بڑا بنا تو اعلیٰ حضرت بنا. اس چوکھٹ پہ چھوٹا بننے والا کرم شاہ تھا، وہ بڑا بنا تو ضیاء الامت بنا. اس چوکھٹ کے لیے مارے کھانے والا وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا وہ خادم حسین تھا، جب رب نے بڑا بنایا تو امیر المجاہدین بنا. فرمایا اس چوکھٹ پہ جو جھک جائے، جو گر جائے اس چوکھٹ پر، جو جتنا چھوٹا بن جائے اب اس کو اتنا بڑا بنا دو. یہ دہلیز مصطفیٰ ہے، یہ آمنہ کا گھر ہے. ستاروں اپنے مقام پہ تم بڑے صحیح، مگر جب یار کی چوکھٹ پہ اترنا تو بڑا بن کے نہیں، چھوٹا بن کے جانا. یہاں کیسے کیسے بڑے چھوٹے بنے. میں موصل کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو وہاں جمال الدین موصلی بادشاہ گزرا ہے، سلطان جمال الدین موصلی. اس نے اس دور میں بہت سا روپیہ خرچ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر سلام پڑھ کے جس دروازے سے لوگ نکلتے ہیں وہاں اپنی قبر کے لیے جگہ خریدی تھی. سلطان جمال الدین موصلی نے وہاں جگہ خریدی اس نے کہ میری قبر وہاں بنے، اور میری طلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر سلام پیش کرنے والے قیامت تک میری قبر کو روند کے گزرتے رہے، میری قبر پہ اپنے پاؤں دھر کے گزرتے رہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا. بادشاہ کی طلب تھی کہ حضور کی جالیوں پہ سلام پڑھنے والے میری قبر کو روند کے گزرتے رہے، میری قبر پہ پاؤں دھر کے گزرتے رہے. اس نے وہاں قبر کے لیے جگہ خرید لی اور اس نے ایک کتبہ لکھوا دیا اپنی زندگی میں، اور سوٹ کیس میں بند کر کے تالا لگوا دیا، اور وصیت یہ کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے وہاں دفن کیا جائے، اور میری قبر پہ یہ کتبہ لگانا ہے جو میں نے سوٹ کیس میں بند کر دیا، اور یہ سوٹ کیس اسی وقت کھولا جائے جب مجھے دفن کیا جائے. یہ فوت ہو گئے
مفسرین نے لکھا ہے اس کی قبر وہیں پہ بنی ہوئی ہے، وہ کتبہ بعد میں ختم کیا گیا، جیسے مزارات منہدم کیے گئے اسی طرح وہ کتبہ بھی وہاں سے ختم کر دیے گئے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو امام الانبیاء کو غلام جب یہ فوت ہوا اس کو وہاں دفن کیا گیا، اب وہ سوٹ کیس لے آیا کہ اب اس کی قبر پہ کتبہ لگانا ہے۔ اس کی وصیت تھی کہ اس دن کھولنا جس دن دفن کرو گا۔ دنیا اکٹھی تھی، لوگ سوچ رہے تھے کہ کتبے پہ اس کا نام لکھا ہوگا، جیسے روایت ہے کہ میت کا نام لکھا ہوتا ہے، جس کی قبر ہوتی ہے سنگ قبر پہ اس کا نام لکھتے ہیں۔ تو وہ تو بادشاہ تھا تو لکھا ہوگا ذل ہمایوں، ذل سبحانی لکھا ہوگا، بادشاہ وقت لکھا ہوگا، ملک الملوک لکھا ہوگا، جو بادشاہوں کے لقب ہوتے ہیں، تو پھر اس کا نام لکھا ہوگا۔ لیکن جب سوٹ کیس کھولا گیا اور کتبہ سامنے آیا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اس پر لقب کیا لکھنا تھا، نام بھی نہیں تھا۔ اس کتبے پر صرف اتنا لکھا تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا ان کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے۔ کیسے کیسے بڑے، کیسے کیسے چھوٹے بن گئے اس دروازے پہ۔ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر اللہ نے کیا ہے نا جن لفظوں میں، اسے پورے قرآن سے وہ لفظ اپنے لیے پسند آیا۔ اور سلطان جمال الدین موصلی نے اپنے قبر کے کتبے پر لکھوایا وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کے دروازے پہ آئے بیٹھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ستاروں تم اپنے گھر میں بڑے ہو مگر اب آمنہ کے گھر پہ جا رہے ہو، اس لیے بڑا بن کے نہیں، اب چھوٹا بن کے جانا ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں چرانا کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، یہ بھی اللہ کی اپنی سنت ہے۔ تو امام الانبیاء کے میلاد کا پہلا جلوس خود خدا نے نکلوایا، اور تاجدار کائنات کے میلاد کا پہلا چراغ خود خدا نے نکلوایا۔ آپ جھنڈے لگاتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پہلی بات ایک ذہن میں رکھیے، میں کہاں کرتا ہوں اہل سنت کے عوام کو کہ اپنے علماء پہ نا اعتماد کرنا سیکھیے۔ کہ جب آپ جاتے ہیں کسی کسائی کے پاس گوشت لینے کے لیے، کسی کساب کے پاس، اس سے پوچھتے ہیں کہ تکبیر پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی؟ جب کساب کے پاس آپ گوشت لینے جاتے ہیں، کبھی پوچھا کسی نے کہ جس جانور کا گوشت ہمیں دے رہے ہو اس پر تکبیر پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی؟ نہیں پوچھتے، آنکھیں بند کر کے لے آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کساب مسلمان ہے، اس پر اعتماد ہے کہ اس نے تکبیر پڑی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب امام الانبیاء کے غلاموں بڑے بڑے علماء میلاد منا رہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اعتماد کرو کہ انہوں نے بھی کوئی آیت اور حدیث پڑھی ہوگی۔ موجودہ دور کے فکر میں لہرا رہا ہے، کیونکہ جو جھنڈے خدا لگواتا ہے وہ نہ پرانے ہوتے ہیں، نہ پھٹتے ہیں، نہ اترتے ہیں۔ میلاد کا جھنڈا آج بھی کعبے کی چھت پہ لگا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کے میلاد پر خود جھنڈے لگوائے، ایک جھنڈا اپنے گھر پہ لگوایا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، مغرب اور مشرق میں لگوایا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ جھنڈے حضرت آمنہ ہی کو کیوں دکھائے گئے تھے؟ اور بھی عورتیں تھیں اندر، لیکن حضرت آمنہ روایت کرتی ہے جہاں بھی دیکھے کہ یہ جھنڈے میں نے دیکھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یتیم پیدا ہو رہے تھے، والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک نیچر کی بات ہے کہ جب کوئی عورت بچے کو جنم دے اور باپ فوت ہو چکا ہو، اس کو خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ غم بھی آ جاتے ہیں، ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، ہزاروں پریشانیاں بھی لگ جاتی ہیں کہ اللہ نے بیٹا تو دیا مگر باپ کا سایہ سر پہ نہیں، اب معلوم نہیں میرے اس لال کا کیا بنے گا، کیسے پروان چڑھے گا، کیسے پلے گا، کیسے بڑھے گا۔ تو یہ ایک نیچر کی بات تھی کہ حضرت آمنہ کے ذہن میں بات آتی۔ تو اللہ نے جھنڈے دکھائے حضرت آمنہ، کعبے کی چھت سے بھی جھنڈا دیکھ، مشرق و مغرب میں دیکھ۔ آمنہ اس کی یتیمی کا سوچ کے پریشان نہیں ہونا، یہ جھنڈے دیکھ تیرے لال پہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مشرق و مغرب میں اسی کی عظمت میں جھنڈے گڑے ہوں گے۔
ایک جھنڈا مشرق میں دکھائیں، ایک مغرب میں. ایک وقت آئے گا تیرے نام پر کہ مشرق میں بھی اسی کے جھنڈے لگے ہوں گے اور مغرب میں بھی اسی کے جھنڈے لگے ہوں گے. یہ ہمارا ملک جو ہے نا، یہ مشرقی دنیا کا ملک ہے. اسی طرح انڈیا ہے سان اور ہمارے ارد گرد جو ممالک ہیں یہ مشرقی دنیا ہے. مغربی دنیا کون سی ہے؟ جن کو ہم یورپ کہتے ہیں، یورپ کے ممالک، وہ مغربی دنیا ہے جس میں انگلینڈ بھی آتا ہے، آئرلینڈ آتا ہے، اسکاٹ لینڈ آتا ہے، بیلجیم آتا ہے، ڈنمارک آتا ہے، فرانس آتا ہے، اٹلی آتا ہے، ناروے آتا ہے. یہ سب مغربی دنیا ہے. یہ ہے مشرقی دنیا. تو مشرق کی دنیا کے جھنڈے تو ہم نے دیکھے ہیں کیونکہ ہم خود بناتے ہیں، خود اٹھاتے ہیں اور خود لگاتے ہیں. اللہ نے ایک مشرق میں جھنڈا دکھایا تھا حضرت آمنہ، تو ایک مغربی دنیا میں دکھایا تھا، یورپ کی طرف دکھایا تھا. تو یہاں کے جھنڈے تو آپ جانتے ہیں. میں 16 سال تک میلاد کے مہینے میں ہر سال یورپ کے دورے پہ ہوتا تھا. وہ مغرب کے جھنڈے میں نے دیکھے. امام الانبیاء کے غلام ان 16 سالوں میں میں میلاد کے دن لندن میں تھا، ایک بار برمنگھم میں تھے، مانچسٹر میں تھے، اولڈم میں تھے، وانسل میں تھے، بریڈ فورڈ میں تھے، ہالی فیلس میں تھے. میں اسکاٹ لینڈ گیا تو ڈنڈی میں تھے، گلاسکو میں تھے، ایڈنبرا میں تھے، ایکرنگٹن میں تھے. امام الانبیاء کے غلاموں وہاں کے جھنڈے میں نے دیکھے. جب 12 ربیع الاول آتا ہے میلاد کا دن، ملک کافروں کا ہے، زمین کافروں کی ہے، حکومت کافروں کی ہے، لیکن محمد عربی کے غلام جب سڑکوں پر نکل آتے ہیں میلاد کے جھنڈے لے کر تو اللہ کی عزت کی قسم ان کی ٹریفک روک دی جاتی ہے، میلاد کے جھنڈے گزارے جاتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا. ان کی ٹریفک عام طور پہ جام نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کا روڈ کا سسٹم، لیونگ سٹائل ہی اتنا ہائی ہے ان کا. ان کی ٹریفک جام نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا برف باری ہو جائے تو ٹریفک جام ہو، ورنہ ان کی ٹریفک پورا سال نہیں ہوتی. لیکن جب میلاد کے جلوس نکلتے ہیں نا ان کی ٹریفک جام ہو جاتی ہے. حضور کے غلام جھنڈے لے کر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. کاروں میں بیٹھے ہوئے انگریزوں کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے ڈیڈ اور مام سے پوچھتے ہیں. کوچوں میں بیٹھے ہوئے، بسوں میں بیٹھے ہوئے انگریزوں کے بچے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ ڈیڈ ماں آج ٹریفک جام کیوں ہے؟ تو مجبور ہو کے انہیں بتانا پڑتا کہ اٹ از دا برتھ ڈے آف دا ہولی پروفیٹ، اٹ از دا اینیورسری آف دا ہولی پروفیٹ. اور بچوں آج جلوس اس لیے ٹریفک جام ہے کہ کملی والے کے میلاد کا جلوس جا رہا ہے. It is the anniversary of the holy prophet. انہیں بتانا پڑتا ہے آج محمد عربی کا میلاد ہو رہا ہے. اللہ نے مشرق و مغرب میں جھنڈے ویسے نہیں دکھائے. بتائیں اچھا آمنہ اس کی یتیمی کا سوچ کے پریشان نہیں ہونا کہ معلوم نہیں میرے لال کا کیا بنے گا. اب جس کا جو کچھ بنے گا اسی کے صدقے میں بنے گا. اس لال پہ وقت آئے گا مشرق و مغرب میں اسی کی عظمت کو سلام دی جائے گا، اسی کی عظمت کے جھنڈے گڑے گڑے. عظمت جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے حصی عظمت اور ایک ہوتی ہے معنوی عظمت. حصی عظمت یہ ہے کہ جو ہمارے حواس کی زد میں آ جائے. مثلا ہم پکڑتے ہیں کسی چیز کو، جھنڈے ہم پکڑ لیتے ہیں، بناتے ہیں، اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، نصب کر دیتے ہیں، تو یہ تو حصی عظمت ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں حواس کے ذریعے. ایک ہوتی ہے معنوی عظمت جس کو انسان کی عقل مانتی ہے کہ یہ عظمت ہے. اب وہ میرے استادی المقدم میرے سامنے بیٹھے، اب یہ میں اسٹیج پہ ہوں اور وہ نیچے پنڈال میں ہیں. میں اگر کسی چھت پہ بھی چلا جاؤں نا تو وہ نیچے بیٹھ کر بھی مجھ سے اونچے ہیں. اور یہ جو علماء تشریف فرما ہیں، میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، جو نیچے بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، تو یہ نیچے بیٹھ کر بھی مجھ سے اونچے ہیں. آپ جانتے ہیں کیونکہ اہل علم ہے، کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی علامہ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی قاری صاحب بیٹھے ہیں. یہ عقل مانتی ہے کہ یہ معنوی عظمت ہے.
جو عقل میں آئے وہ مانوی عظمت. تو یہ تو حضور صلی والسلام کی حصی عظمت جو میں نے بتائی آپ کو کہ جھنڈے حضور کے لندن میں بھی نکلے, برمنگھم میں نکلے, مانچسٹر میں نکلے, یہ سب میں نے شہروں کے نام گنے. امام الانبیاء کے علامہ مانوی عظمت کیا آیا. میں برمنگھم سے ایک کتاب خرید کے لایا جس کا میں نے پاکستان میں ذکر سنا تھا, لیکن میں نے کہا میں وہاں کی چھپی لاؤں گا. اس کتاب کا نام ہے The 100, جس کا معنی ہے 100. کتاب کا نام 100. بندہ حیران ہوتا ہے یہ نام کیا رکھا اس نے. اس کا جو رائٹر ہے وہ عیسائی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ. اس نے وہ کتاب لکھی, چھاپی انگریزوں نے, میں وہاں سے لایا ہوں برمنگھم سے. اس نے دیباچے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ کتاب لکھنے کا کیسے خیال آیا. تو ڈاکٹر مچل ایچ ہارٹ کہتا ہے, مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے خیال آیا کہ پوری ہیومن ہسٹری کا مطالعہ کروں, انسانی تاریخ کا, اور دیکھوں کہ ہر دور میں انسانی برادری میں سب سے اونچا بندہ کون سا گزرا ہے. ہر دور میں انسانی برادری میں, صرف اسلامی تاریخ میں, انسانی تاریخ. وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں پڑھتا ہوں. جب میں نے اسٹڈی شروع کی اور مطالعہ شروع کیا, تحقیق شروع کر تو ہر دور سے نا ایک بندہ اس نے اٹریکٹ کیا, مجھے کھینچا اپنی طرف کہ یہ بندہ اپنے زمانے کا سب سے اونچا انسان ہے, اس کی اچیومنٹس کی وجہ سے, کارہائے نمایاں کی وجہ سے. تو میں نے سوچا یہ بندہ سب سے اونچا ہے. میں نے اس کا نام الگ لکھ لیا, اور اس سے جو تاثر ملا تھا مجھے, نیچے میں اپنے کمنٹس دیتا رہا کہ میری نظر میں یہ بندہ اتنا اونچا ہے اور اتنا ذہین تھا اور اتنا اعلیٰ تھا. وہ کہتا ہے جب میں اسٹڈی مکمل کر چکا تو میں نے لوگوں کی لسٹ گنی تو 100 بندے الگ ہو چکے تھے پوری انسانی برادری میں. اب میری نظر میں یہ 100 بندے پوری انسانیت میں سب سے اونچے کہ یہ انسانی برادری کے سردار تھے. وہ کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ میں نا کتاب چھپوا دوں, اتنی محنت کی ہے تو کتاب چھپوا دوں. پھر میں سوچنے لگا کہ 100 کے 100 بندوں سے تو کتاب شروع نہیں نہ ہوگی. نمبر 1 پہ کس کو رکھو کہ کتاب جس سے شروع کی جائے, نمبر 1 پہ کس کو رکھو. 1 2 3 100 تک میں نے جانا ہے تو نمبر 1 پہ میرے دل میں خیال آیا کہ نمبر 1 پہ اس کو رکھوں جو 100 میں سے بھی سب سے اونچا ہے. یہ دیباچہ میں اس نے لکھا. امام الانبیاء کے غلاموں کی کتاب میرے پاس موجود ہے, چھاپی انگریزوں نے, لکھنے والا عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, مگر کتاب کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے نہیں کرتا. کتاب کا آغاز نیپولین کے ذکر سے نہیں کرتا, نیوٹن کے ذکر سے نہیں کرتا, برنارڈ شاہ کے ذکر سے نہیں کرتا, آئنسٹائن کے ذکر سے نہیں کرتا, اپنے کسی بڑے انگریز مفکر کے ذکر سے نہیں کرتا. وہ عیسائی ہو کر کتاب کی ابتدا ہی ذکر مصطفیٰ سے کر رہا ہے. قربان جان حضور کی عظمتوں کو کتاب کی ابتدا ذکر مصطفیٰ سے کر رہا ہے. اس نے 2 صفحے بھر دیے حضور کی عظمت پر. میں اس کا صرف ایک سینٹنس بول رہا ہوں. وہ کہتا ہے he was the only man in history. ہمارے احمق لوگ ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں میرے جیسے, وہ کافر ہو کر کہہ رہا he was the only man, دوسرا کوئی نہیں, صرف ایک محمد مصطفیٰ. کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. وہ کہتا ہے محمد عربی کے غلاموں تمہیں مبارک ہو کہ تم اگر کہو نا تمہارا نبی سب سے اونچا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے امت کو اپنا نبی اونچی لگتا ہے. تم کہو تمہارے پیغمبر سب سے اونچے تو کہہ سکتا ہے محمد جو کرتے ہیں محب کو اپنا محبوب اونچا لگتا ہے. وہ کہتا ہے میری طرف دیکھو, میں تمہارے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا. میں عیسائی ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. میں محبت بھی نہیں کرتا, میں صرف علم کا چراغ لے کے نکلا تھا, مانوی عظمت تلاش کر رہا ہوں. علم کا چراغ لے کے نکلا تھا, عقل اور فکر کا چراغ لے کے نکلا تھا کہ دیکھوں کہ عقل کی دنیا میں سب سے اونچا کون. وہ کہتا ہے مصطفیٰ کے عاشقوں تمہیں مبارک, اگر عشق کی دنیا میں کملی والا سب سے اونچا ہے تو عقل کی دنیا میں بھی مصطفیٰ سب سے اونچے ہیں. فخر کرو کہ ہم تاجدار کائنات کی امتی ہیں, شکر کرو ہم تاجدار کائنات کے غلام ہیں. وہ کہتا ہے ایمان دو ایمان ہسٹری, وہ صرف محمد عربی ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے وہ جھنڈے ویسے نہیں دکھائے تھے,
فرمایا حضور کی امی جان اس کی یتیمی کا سوچ کے پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا تیرے لان پر مشرق و مغرب میں اسی کی عظمتوں کو سلامی دی جائے گا۔ ہماری مشرق کی دنیا میں انڈیا بھی ہے، کافروں کے ملک بھی ہے، تو یہاں کا جھنڈا بھی اللہ نے دکھایا۔ آپ حیران ہوں گے، انڈیا میں ایک مشاعرہ ہوا جس میں ہندو شاعر اکٹھے ہوئے اور مرکزی خیال یہ دیا گیا تھا انہیں شاعروں کو کہ اپنی اپنی طلب بیان کرو، اپنی اپنی خواہش بیان کرو کہ تم کیا چاہتے ہو، شعروں میں نظم لکھ کر لاؤ، اپنی طلب بیان کرو کہ کیا چاہتے ہو۔ کسی شاعر نے کہا کہ مجھے اگر چاند پر حکومت مل جائے تو میں ایک نئی دنیا آباد کروں گا اور وہ دنیا ایسی ہوگی۔ کسی شاعر نے شعروں میں کہا کہ مجھے اگر پوری دنیا کا سونا مل جائے، مال و دولت مل جائے تو میں اس طرح کی دنیا بساؤں گا۔ کسی نے کہا مجھے چاند سورج مل جائیں تو میں یہ کر دوں گا۔ کل کا پرشاد ہندو شاعر آیا، اس کی باری آئی، اس نے کہا غور سے سننا، میری بھی ایک طلب ہے۔ یہ مشرق میں جھنڈا دکھایا جا رہا ہے، ہندو ہے کان کا پریشان، وہ کہتا ہے میری بھی ایک طلب ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگا اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت دارین کو دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، پھر کان کا پریشان سے پوچھے کہ تو کیا لے؟ پوری دنیا کی دولت میری جولی میں ڈال، چاند سورج اٹھا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ اور ستارے اتار کر میرے قدموں میں رکھ دے، پھر مجھ سے پوچھے کہ کالکا پر چاند تجھے پوری دنیا کی دولت چاہیے، تجھے ستارے چاہیے، تجھے چاند سورج چاہیے؟ وہ کہتا ہے اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت دارین کو دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، پھر کالکا پرشان سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں کو سب سے پہلے جلوس رب نے نکلوایا، سب سے پہلے چرانہ میرے خدا نے کروایا، سب سے پہلے میدان پر جھنڈے میرے خدا نے لگائے۔ اب میں مضمون کو سمیٹ کر کنکلوژن دے رہا ہوں آپ کو۔ جس کے لیے خدا نے جھنڈے لگوائے تھے، جس کے لیے خدا نے چرانہ کروایا تھا، جس کے لیے خدا نے فرشتوں سے جلوس نکلوایا تھا، جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے نا، وہ خود سوچ سکتا ہے جب وہ آیا ہوگا تو ہمارے جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگلا یار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور آئے تو کیسے تھے؟ جن بد نصیبوں نے ایک بار نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے، جس ماں نے ایک ہی نظر میں نہ جانے کتنی دیر تک دیکھا ہوگا۔ اس حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں حضور کیسے تھے؟ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے لفظ ہے لما بدأت ولدی محمدا، لوگوں میرے بیٹے کو اپنی مثل نہ سمجھنا، جب میرا لال پیدا ہوا نا، بدأتہ مکحولا مدہونا مسرورا مطیبا مخبونا ساجدا للہ رافعا یدیہ الی السماء، جب میرا لال پیدا ہوا میں نے آنکھیں دیکھی تو سرما لگا تھا، میں نے سر دیکھا تو تیل ملا تھا، میں نے ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہا تھا، میں نے جسم دیکھا تو عطر ملے تھے، میں نے ناف دیکھی تو کٹی ہوئی تھی، میں نے سر دیکھا تو سجدے میں تھا، میں نے ہاتھ دیکھے تو اٹھا کر امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں مجھے بتائیے یہ میلاد سب سے پہلے کس نے پڑھا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا؟ حضرت آمنہ۔ یہ حضرت آمنہ کے لفظ ہیں جو سیرت نگاروں نے بیان کی ہے، بدأتہ مکحولا، آنکھیں دیکھی تو سرما لگا تھا، مدہونا، سر دیکھا تو تیل ملا تھا، مسرورا، ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہا تھا، مطیبا، جسم دیکھا تو عطر ملے تھے، رافعا یدیہ الی السماء، ہاتھ اٹھا کر امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا، ساجدا للہ، رب کو سجدہ کر رہا تھا۔ یہ میلاد سب سے پہلے حضرت آمنہ نے پڑھا۔
حضرت آمنہ نے پڑھا، اور یہ حضرت آمنہ سے سن کر کس نے یاد کیا؟ مکہ کے کافروں نے یا حضور کے صحابہ نے؟ کیونکہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ جو لفظ میں نے پڑھ کر سنائے اس میں واو بھی نہیں آتی ہے. وَدَعْتُهُ مَقْبُولًا مَدْعُونًا مَسْرُورًا مُتَجَّبًا مَخْتُونًا سَاجِدًا لِلَّهِ رَافِعًا إِلَيْهِ الْأَسْرَةِ. اور بھی نہیں ہے اس میں. یہ میراث کس نے پڑھا؟ حضرت آمنہ نے. اور سن کر یاد کس نے کیا اور آگے اپنے نسلوں اور بچوں کو کس نے منتقل کیا؟ صحابہ نے یا مکہ کے کافروں نے؟ تو سنیو، اپنے عقیدے پہ ناز کرو کہ 15 صدیاں پہلے جو میلاد آمنہ کے سین میں پڑھا گیا تھا، آمنہ کے گھر میں، وہ آج ملک بال کے اس چوک میں پڑھا جا رہا ہے. کہاں چراغ جلے، روشنی کہاں پہنچے؟ تو یہ ایک تسلسل ہے ہمارے عقیدے کا کہ جو ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے، اصحاب رسول سے ملا ہے. عقیدہ وہی ہے جو اصحاب رسول سے ملے، آل رسول سے ملے. تو ہم خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے حضور کا امتی بنایا. میں شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا کہ جن کے توسل سے میں حاضر ہوا. آپ کو تو میں نے خطاب کیا اور اپنے استاد گرامی کو میں نے سبق سنایا. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز رکھے اور علماء حقہ کا سایہ دراز فرمائے، اور ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علالت کی وجہ سے میں اتنا ہی بیان کر سکا ہوں، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ 2 سال پہلے بھی حضرت علامہ محمد عمر فیض قادری صاحب تشریف لائے تھے، اور جتنی گفتگو کا مزہ اس وقت آیا تھا آج کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے. آپ کی آواز بتائے گی کیسے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ تشریف لائے. جب بیان آپ نے شروع فرمایا تو اس وقت ملک وال کی عظیم شخصیت پیر آف بیگام شریف جناب پیر سید ابن الحسن گیلانی صاحب تشریف لائے. مجھے علم ہوا کہ آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں، اس کے باوجود وہ اسٹیج تک پہنچے اور ابھی بھی تشریف فرما ہے. میں جناب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. اس دوران خطاب جناب پی ایس پی صاحب ملک وال اور ایس ایچ او صاحب بھی تشریف لائے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. آپ کا آنا یہ بتاتا ہے کہ آپ صرف سیکورٹی کے معاملات نہیں دیکھتے، آپ بھی ماشاءاللہ عاشق رسول، غلام رسول ہیں. آپ بھی پروگراموں میں شرکت فرماتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں جناب. ابھی حضرت صاحب کو دعا سے پہلے، گفتگو سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم تیزی کے ساتھ، ہمارا ایک سلسلہ ہے تقسیم انعامات کا، کہ جو بچے، نوجوان ساتھی جلوس، جلسے، تزئین و آرائش اور مختلف چیزوں میں یہاں پہ ملک وال اور اطراف میں حصہ لیتے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک چھوٹا سا انعام پیش کرتے ہیں. ویسے تو انعام اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی ہے، صرف یہ ایک حوصلہ افزائی ہے کہ ہم ان کو جو ہے انعام پیش کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی ان کی یہ یادیں اور جو ان کی ایک کاوش ہے وہ مزید ترقیاں کریں. میں گزارش کروں گا سلیکشن کمیٹی کے ہمارے نگران جناب پروفیسر محمد نعمان عدیل صاحب سے جو تشریف میں چلیں. جزاک اللہ. ادھر آ جائیں. وقت کا جو ہے اس کو ذرا دامن میں رکھنا ہے. جو میں نام پیش کروں وہ آپ نے جانا نہیں ہے. ابھی پیر آف بیگام شریف صاحب نے بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی اور دعا بھی کرنی. تو سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے وہ روڈ چراغاں کی ہے. جو میں نام لوں وہی بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں اول انعام جو ہے آزادی روڈ، محلہ رسول نگر، جناب صدیق اسلم گندر صاحب، آپ تشریف آئیں گے اور اپنا حوصلہ افزائی کا کر کے. میں صدر سنیر کونسل جناب محمد اشرف چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جناب گندر صاحب کو شیل پیش کریں یادگاری. ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا اور منفرد قسم کا، انفرادی طور پہ انہوں نے کافی کاوش کی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوسرا انعام جو ہے وہ بھی اول ہی ہے. دونوں میں کافی محنت کی گئی تھی. محلہ مولانا نگر جنوبی شاہ زیل عمر صاحب، وہ اگر موجود ہیں تو تشریف لے آئیں جناب.
دوم انعام ہے جی محلہ فضل آباد ندل مال بطال. یہ چھوٹا سا ایریا تھا مگر خوبصورت سا. راجہ حسیب صاحب کاشف صاحب اگر موجود ہیں تو اپنا انعام وصول کر دیں. روڈ چراغا میں سوئم انعام محلہ ظفر آباد صفی کھوکھر صاحب. میں گزارش کروں گا جناب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب سے کہ حضرت صاحب کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہے تو وہ جانا چاہتے ہیں. تو ایک یادگاری شعر جو ہے وہ پروفیسر مولانا محمد عمر فیض قادری صاحب کو دیا پیش ہو. ماشاء اللہ. سوم انعام محلہ ظفر آباد صفی کھوکھر صاحب. سیکنڈ کیٹیگری ہے مسجد چراغاں کی. جلدی جلدی ذرا ٹائم بچا لیں. اول انعام مسجد شاہ میرہ صدیق اسلم گوندل صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد سجائی ہے. دوم انعام مسجد باب رحمت محلہ صابری شکیل صاحب یا کوئی اور. سوئم انعام مسجد رحمانیہ غوثیہ گیرج والی. دوم انعام مسجد باب رحمت. سوئم انعام مسجد رحمانیہ غوثیہ گیرج والی. سٹیج ڈیکوریشن میں اول انعام ملک ساجد ملک ماجد پلر ڈیکوریشن. سٹیج انعام اول بلا ڈیکوریشن ملک ماجد ملک ساجد. اچھا دوم انعام مسجد کمیٹی والی. سوئم انعام سٹیج مین چوک تحریک لبیک پاکستان. جلوس کی ہماری کیٹیگری ہے. اول انعام نعرے دی آواز عثمانی غنی یونٹ محلہ اسلام پورہ کوٹ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ. دوم انعام چشتیہ سلمانیہ یونٹ نہیں کون سی قادریہ یونٹ مڈ پرگنہ سید اجاز حسین شاہ صاحب یا اکرم بھٹی صاحب. قادریہ یونٹ مڈ پرگنہ. سوئم انعام ابو بکر صدیق یونٹ محلہ فضل آباد. خصوصی انعام چشتیہ سلمانیہ یونٹ محلہ مصطفیٰ آباد مڈ موڑ حکیم آباد. حافظ محی الدین صاحب نہیں. اچھا آپ لے لیں. محلہ فضل آباد کا بھی دے دیں. غلام محی الدین یونٹ کوٹیڑا چکچڈا چھوٹے ماسٹر صاحب. خصوصی نام اویس کرنی یونٹ اسلام نگر.
ہاں جی ہو گیا جی. بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ. ڈی ایس پی صاحب ملک وال سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور ساتھیوں میں انعام تقسیم. اچھا رانا چوک کے لیے خصوصی انعام ہے، رانا برادران کے لیے. کوئی بھائی آ جائے. شمشاد صاحب گیلانی چوک کے لیے سید حسیب شاہ صاحب آ جائیں. یہ سب انعام جو ہیں یہ ہمیں قمر خان صاحب نے جو اس میں حصہ ڈالا تھا اپنا، تو ان کی کمپنی کے لیے بھی ایک انعام ہے، وہ آ جائیں. ٹی ایم اے ملک وال وہ تشریف لے آئے ہیں. تھانہ ملک وال سے شاہد تارڑ صاحب جناب ایس ایچ او، مہربانی. ریسکیو 112 کے اگر کوئی اہلکار ہیں یا ساتھی ہیں وہ تشریف لے آئیں، یا شباب بھائی آپ لے لیں نہیں پہنچاتے کوئی ہیں ساتھی. سیکورٹی انچارج باسط صاحب مرکزی انجمن تاجران، ماشاءاللہ انہوں نے تمام جلوسوں میں بڑا اہم کردار ادا کیا. فائی کیبل نیٹ ورک ملک کامران صاحب یا نسیم خان صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے اس دفعہ پتہ نہیں تھا، زیادہ تشریح نہیں ہم کر سکے. آئندہ آپ یاد رکھیے گا، انہوں نے ایک چینل 22 نمبر خاصن اس پہ پورا جلوس جو انہوں نے لائیو دکھایا ماشاءاللہ، اور بغیر کوئی آپ نے بولو ہی بکھایا. ماشاءاللہ آپ کا شکریہ جناب، جزاک اللہ. انجمن نور مصطفیٰ دربار شریف، ان کے لیے انعام ہے جناب. نہیں بس پہلے آپ دیں گے. شاہ صاحب کو ہمیں کھڑا کر دیں جناب. میں پھر گزارش کروں گا صدر سنیل ماں کونسل سے کہ آپ تشریف لائیں اور ڈی ایس پی صاحب ملک وال کو انعام پیش کریں. مرکزی خطیب سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور چھوٹا سا ہمارا میلاد چوک کا تحفہ جو ہے وہ پیر سید ابن الحسن گیلانی سجادہ نشین پیر آف پیغام شریف آپ پیش کریں مرکزی خطیب سے. طارق محمود بھٹی صاحب، ان کا اسپیشل انعام ہے. پریس کلب ملک وال طارق محمود بھٹی صاحب. مرکزی خطیب سے گزارش ہے کہ آپ اچھا جتنا یہ پنڈال سجا ہے اور اطراف میں میں پہنچا دوں. مرکزی خطیب سے گزارش ہے کہ وہ بھی کھڑے رہیں جناب، اور ہماری سب سے جو امپورٹنٹ مرکزی میلاد فورس ہوتی ہے اس کے نوجوانوں کے میں نام لوں گا، ذرا جلدی جلدی وہ آ جائیں. وہ نہ صرف یہاں کام کرتے ہیں بلکہ جتنا اطراف میں مین جو جلوس جہاں سے گزرتا ہے اگر وہاں ضرورت ہو تو وہاں بھی جھنڈے اور جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو بڑے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ان کی حوصلہ افزائی آپ مہربانی فرمائیں. جناب گزارش کروں گا صدر مرکزی آ جہاں رانا صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور بچوں میں انعام تقسیم مل کے ذرا. اچھا جی استاد محمد علی بوبی صاحب آپ آ جائیں جلدی جلدی بھاگتے ہوئے، لنگر کا بھی ٹائم ہو گیا، جلدی کرو. آفاق منیب صاحب، توقیر شاہ صاحب، ارسلان قریشی،
محمد اویس ملک عارش جلدی جلدی آئیں. جلدی جلدی آؤ جی، جلدی جلدی. ملک عارش، وحید شاہ، سید روشان، وقار محمود، ناصر محمود، احمد بٹ، ابو بکر بٹی، حذیفہ ملک، حنزلہ بٹ، محسن رضا، رانا شہروز، عبد الرحمان، مدثر عباس. آگے ہوتے وہ مدثر عباس کی ذریعہ مدثر عباس اللہ غازی ٹاؤن ہے ادھر. اچھا وہ بچہ جو ہے نا وہ ہمارا مرکزی ملاد فورس کا حصہ نہیں ہے. میں اس کو اسپیشل انعام صرف اس لیے دے رہا ہوں، جب میں رات کو ذرا چراغا دیکھنے گیا تو وہ غازی ٹاؤن جو ہے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اچھا خاصا علاقہ ہے، لیکن غلام رسول تھے ایک ہی لڑکا، اس پوری روڈ پہ ایک ہی وہ لڑکا تھا، یقین کریں. وہ بھی ادھر سے ملا تھوڑی دیر. ہاں یہ ماشاء اللہ مدثر عباس، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد. جلدی دیکھیں. میں جناب بہت مشکور ہوں رانا محمد شمشاد صاحب کا. ان کی انجمن تاجران نے ماشاءاللہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ پاک ان کی کوشش قبول فرمائے. چلیں باقی پھر کر لیتے ہیں. گزارش کرتا ہوں پیر صاحب سے کہ آپ اپنے ملفوظات سے بھی نوازیں اور دعا میں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، وہ احمد رضا یا بریلی کے شاہ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام بطحال چہرے والیا،
السلام واللیل دیا زلفاں والیا یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک ہیں وہ لب، پاک ہیں وہ لب جو محمد کی ثنا کرتے ہیں. پاک ہیں وہ لب جو محمد کی ثنا کرتے ہیں، اعلیٰ سر سوئے محمد ہی جھکا کرتے ہیں. اور جیتے جی ملتی ہے ان کو جنت کی نوید، جان جو عشق محمد میں فدا کرتے ہیں، جان جو عشق محمد میں فدا کرتے ہیں. میں بالخصوص آج میلاد کمیٹی کے جو میرے بزرگ بھائی ہیں جنہوں نے مجھ ناچیز کو بلکہ میرے والد گرامی حضرت پیر سید آغا بیدار بخت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مجھ ناچیز کو ہر سال یہاں پہ دعوت دیتے ہیں. اور میں یقین مانے اپنی یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھ ناچیز کو اتنے بڑے علماء حضرات دعوت دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک محفل میں بلاتے ہیں. میرا آنا، آپ کا بیٹھنا، ان کا بلانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ وقت ہو چکا ہے، زیادہ گفتگو کا ٹائم نہیں. میرے عزیز جناب غلام جعفر چھینا صاحب ڈی ایس پی صاحب تشریف فرما ہے، شاہد بشیر صاحب جناب ایس ایچ او صاحب بھی تشریف فرما ہے. ان کی مہربانی، میں نے صبح ان کو کال کی کہ آپ نے وہاں پہ ضرور تشریف لانی ہے تو یہ آئے. سامعین محترم، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ولادت مبارکہ دن 12 ربیع الاول جو کل گزر گیا ہے، پورا مہینہ ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں. مجھے صرف ایک حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بس ان کی ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہوں نے بیان فرمائی ہے، انہوں نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جب ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے اور ان کا ارادہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ہوتا ہے، اور جو وہ اکٹھی ہو کے ایک جماعت مسلمانوں کی بیٹھتی ہے اور وہ محفل برخاست ہونے کے بعد جب وہ جماعت وہ لوگ جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو منادی آسمان سے یہ ندا دیتا ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے. تو میرا یقین ہے کہ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو یہ نبی کریم صلی اللہ علماء اس حدیث کو جانتے ہیں اور حضور پیر کرم شاہ صاحب کے جو انہوں نے لکھی
کیونکہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے تو میں نے بھی وہیں سے پڑھا. میرا یقین ہے کہ آج ہم اس پاک محفل سے اٹھ کے جب اپنے گھروں کو جائیں گے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو سامعین محترم، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے. ہم فخر کرتے ہیں ان کے امتی ہونے پہ. ہمارا اللہ اتنا کریم ہے کہ ہم اپنے منہ سے اگر سبحان اللہ کا ایک لفظ بھی نکال دیں تو اس کی اتنی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہو تو اس پہ میں آپ کو ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت فضاؤں میں سفر کر رہا تھا، فضاؤں میں اڑ رہا تھا. جب تخت ہواؤں میں اڑ رہا تھا تو ایک کسان کھیت میں ہل چلا رہا تھا. اس کسان کی جب نظر جب تخت پہ پڑی تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ واہ اللہ، تیرا آل داؤد پہ کتنا کرم ہے کہ ہوائیں بھی تو نے ان کی غلام بنا دی ہیں، ہوائیں بھی ان کی غلام بنا دی ہیں. اور جب یہ لفظ اس کسان کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنے نا تو تخت فوراً نیچے لانے کا حکم دیا. جب تخت نیچے آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے، اسے میرے پاس حاضر کیا جائے. آپ کے غلام گئے، اس کو لایا، فرمایا کہ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بلا رہے ہیں. جب اس نے ان کا نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگ گیا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوگی کہ انہوں نے بلایا. خیر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ڈرتا ڈرتا حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کریمانہ انداز سے پوچھا. جب آپ کسی شخص کو غصے سے بلائیں تو اسے ڈر جاتا ہے، وہ آپ کریمانہ اچھے انداز سے بلائیں تو اسے حوصلہ آ جاتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کسان کو کریمانہ انداز میں بلایا، فرمایا کہ تم نے کیا لفظ کہا؟ وہ ڈر کے بولا کہ حضور مجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے آل داؤد پر کہ ہواؤں کو ان کا غلام بنا دیا. آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، تو نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن میں تجھ کو ایک راز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ کا پیغمبر بھی ہوں اور پیغمبر رازدار قدرت ہوتا ہے. بے شک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آل داؤد پہ کہ ہواؤں کو ان کا نوکر بلا دیا ہے. لیکن جب تیرے منہ سے واہ سبحان اللہ کا لفظ نکلا نا، واہ سبحان اللہ کا لفظ نکلا تو پوری سلطنت سلیمانی کا تیرے اوپر یہ کرم ہو گیا کہ اللہ نے تجھے اپنا حق بیان کرنے کی، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی. تو اس پورے واقعے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اس نے واہ سبحان اللہ کا لفظ کہا تو ہم جب نماز پوری پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں تو کتنے الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، اور ایک الفاظ پہ اللہ پاک ہمارے کتنے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اللہ پاک، میں ہر محفل میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو میرے پیچھے میری خوبصورت جماعت ہے، الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت، میں اہل سنت والجماعت کا فرد ہوں الحمدللہ، اور میرے پیچھے اہل سنت والجماعت کا ایک خوبصورت گلدستہ، علماء کرام کا ایک خوبصورت گلدستہ تشریف فرما ہے. میں ہر نماز کے بعد اور ہر مجلس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے سمیت، مجھ سمیت ہم سب کو اللہ پاک ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اس لیے کہ یہ نبی کی شریعت کے پابند ہیں اور اللہ کا قرآن ان کے سینوں کے اندر موجود ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں.
تو اب ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس پاک محفل نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ یا رب العالمین بالخصوص بیمار کربلا امام زین العابدین دا صدقہ جڑے بھائی بزرگ بیمار شفا کاملہ عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ یا رب العالمین میرے شیخ عبدالقادر گیلانی حضور غوث پاک دا صدقہ بے اولادین اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ پریشان حال لوگاں نو پریشانی تو نجات عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ میرے بھائی بزرگ جڑے قرضے تھلے نے نبی پاک دا صدقہ قرضے تو نجات عطا فرما دے، آسانی پیدا فرما دے۔ اور بالخصوص میرے بھائیاں نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس پاک محفل دا انعقاد کیتا یا رب العالمین اس نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ اور بالخصوص میری جماعت اہل سنت والجماعت دے علماء کرام دے علم و عمل وچ برکت عطا فرما دے، عزت عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ دربار پگام شریف فیس بک